أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین مجلس، اس پروگرام کی صدارت فرما رہے امیر جمعیت فضیلت الشیخ مولانا مظہر الحق صاحب مدنی حفظہ اللہ. میں سب سے پہلے اللہ رب ذوالجلال کی حمد اور ثنا بیان کرتا ہوں کہ جس رب ذوالجلال نے ہمیں اس جامع مسجد کے اندر بیٹھنے اور بیٹھ کر کچھ باتیں کہنے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا. بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء پر، تمام رسول پہ، بالخصوص ہمارے آخری نبی امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے مضمون اور عنوان کا آغاز کرنے سے قبل اس پروگرام کے انعقاد کرنے والے ان چند نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے اندر دین کے تئیں اس قدر تڑپ ہے اور دین کے تئیں اس قدر جوش اور ولولہ ہے کہ دور حاضر کے اندر جبکہ مصروفیات کا دور ہے، بالخصوص نوجوان تو اور زیادہ مصروف ہیں، ان کو تو انٹرنیٹ اور موبائل سے فرصت ہی نہیں. ان مصروفیات کے دور میں یہ چند نوجوان ہیں جو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو عام کرنے کی غرض سے ہر ماہ اس مسجد کے اندر پروگرام کرنے کا ارادہ کیا اور الحمدللہ اپنے ارادے کے مطابق انہوں نے کئی ایک پروگرام کیا بھی اور یہ سلسلہ جاری ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان نوجوانوں کو اس کا صلہ عطا فرما اور انہیں مزید توفیق عطا فرما، آمین. محترم سامعین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 26 جنوری ہے آج اور اسی مناسبت سے ان کو عنوان دیا گیا یہ جلسہ 26 جنوری کے تعلق سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں. آپ کو پتہ ہے یہ منتھلی اور ماہانہ پروگرام ہے اور مہینے کے آخری
منگل کو یہ پروگرام ہوتا ہے۔ منگل کیوں؟ تاکہ جو لوگ ساڑی وغیرہ کا بزنس کرنے کے لیے مبارک پور اور آس پاس جاتے ہیں، آج کے دن وہ یہاں رہیں گے اور تعداد بڑھ جائے گی، اس لیے منگل کا دن رکھا جاتا ہے۔ اب اتفاق ایسا کہ منگل کے اس دن 26 جنوری کا دن پڑ گیا، یہ الگ بات ہے، ورنہ آپ یہ نہ سوچیں کہ 26 جنوری کی مناسبت سے ہی یہ پروگرام رکھا گیا، ایسا نہیں، یہ منتھلی پروگرام ہے اور یہ دن وہی پڑ گیا۔ تو لوگوں کی بھی خواہش تھی کہ 26 جنوری اور یوم جمہوریہ اور ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار تھا، اس تعلق سے کچھ باتیں ہو جائیں۔ تو ہم سب کو پتہ ہے آج 26 جنوری ہے، یوم جمہوریہ ہے۔ آج کے اس دن کو ملک ہندوستان کے اندر ایک خاص مقام حاصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہی کے دن 26 جنوری 1950 کو ہمارے اس ملک کے قانون کا نفاذ ہوا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ پیارا وطن، پیارا ملک 15 اگست 1947 سے پہلے تقریباً 200 سالوں تک انگریزوں کا غلام رہا، اور انگریزوں نے اس ملک ہندوستان پر صرف حکومت نہیں کی، بلکہ یہاں کے لوگوں کا انہوں نے استحصال کیا، یہاں کے خزانوں کو لوٹا، اور یہاں کے لوگوں کے اوپر انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، بہت ساری اذیتیں پہنچائیں، طرح طرح کی تکالیف سے انہیں دوچار کیا، اور اس طرح کی ذہنی تکلیفیں انہیں دی کہ ہندوستان کا ایک باشعور انسان، ایک باضمیر انسان غلامی کی اس زندگی پر موت کو ترجیح دینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ اس قدر انہوں نے تکلیفیں دی اور یہاں کے لوگوں پر انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ صرف 1757 کے اندر جب نواب سراج الدولہ انگریزوں سے لڑتے ہوئے ہار جاتے ہیں، تو صرف بنگال کے اندر، کلکتہ کے اندر 2 لاکھ علماء کو شہید کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب صرف 2 لاکھ علماء کو شہید کیا گیا تو کتنے عوام کو انہوں نے شہید کیا ہوگا اور مارا ہوگا۔ اسی طریقے سے سن 1857 کی جو لڑائی ہوئی، اس کے اندر ایک ہندو مؤرخ کے قول کے مطابق کہتے ہیں کہ تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئی۔ صرف 1857 میں 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر ظلم و ستم عام تھا، اور 1857 ہی کے اندر صرف دلی کے اندر 27,000 لوگوں کو پھانسیاں دی گئی، اور جلیان والا باغ کا قصہ آپ کو پتا ہے، جہاں پر 3,000 لوگوں کو جمع کر کے انہیں قتل کر دیا گیا، انہیں بھی مار ڈالا گیا۔ کیرلا کے اندر 5,000 مسلمانوں کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ علماء صادق پور کی قربانیاں بڑی مشہور ہیں۔ یہ صادق پور کہاں ہے؟ پٹنہ کے اندر، اور پٹنہ کا پرانا نام کیا ہے؟ عظیم آباد، لیکن اس وقت اس کا نام پٹنہ ہے، اور پٹنہ کے اندر ایک محلے کا نام ہے صادق پور، جہاں کے علماء نے بہت قربانیاں دی۔ وہاں کا معاملہ کیا ہوا کہ عین عید کے دن، عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، تہوار ہوتا ہے مسلمانوں کا، اس دن لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ عین عید کے دن ان انگریزوں نے بلڈوزر چلوایا تھا پورے صادق پور کے اندر، پورے صادق پور کے محلوں کو تہس نہس کر دیا، گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ لوگوں نے ریکویسٹ کی، اے انگریزوں، جو تم ہم سے لینا چاہتے ہو لے لو، سامان چاہتے ہو، گھر چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، سب لے لو، صرف کھانے پکانے کے لیے چند جو ہمارے سامان ہیں وہ ہمیں دے دو، ہم کہیں بھی جا کے رہ لیں گے، وہاں ہم کھا لیں گے، پکا لیں گے، زندگی کو گزار لیں گے۔ تو ان لوگوں کا جواب کیا تھا؟ بھاگ جاؤ، سوال کرتے ہو ان چیزوں کا، کیا یہ کم ہے کہ ہم نے تمہاری عورتوں کے کپڑے نہیں اتارے؟ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر ظالم تھے اور کس قدر ظلم کیا کرتے تھے۔ اور عین عید کے دن
انہوں نے پوری صادق پور کی بستی کو زمیں بوس کر دیا، زمین کے اندر انہوں نے سمجھ لیجیے کہ دفن کر دیا اس بستی کو۔ اور بعض لوگ تانا دیتے ہیں کہ اہل حدیثوں نے کوئی قربانی نہیں دی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اہل حدیثوں، دیوبندی، بریلی اور یہ سب ہندو نے نہیں دی، مسلمان نے دی، مسلمان نے نہیں دی، ہندو نے دی، یہ سسٹم ختم کر دیں۔ یہ ہم کہیں کہ سبھی لوگوں نے مل کر دی، اور اگر زیادہ کی بات آئے گی تو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس ملک ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے دی، اور مسلمانوں میں اہل حدیث نے دی تھی، کیونکہ صادق پور کی سرزمین پہ جن لوگوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا اور جن کے گھروں کو اجاڑا گیا تھا وہ اہل حدیث تھے۔ اور اس تعلق سے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو آزادی کے بعد جب پٹنہ جاتے ہیں، صادق پور جاتے ہیں، تو یہ اپنے لیکچر میں یہ بات کہتے ہیں۔ کیا بات کہتے ہیں؟ ابھی ناظم جلسہ نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ انہوں نے اپنے لیکچر میں یہ بات کہا کہ پورے ہندوستان کے لوگوں کی قربانیاں جو ہیں وہ ترازو کے ایک پڑلے میں رکھ دی جائیں، اور علماء صادق پور کی قربانیوں کو ایک پڑلے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیوں کا پڑلا جھک جائے گا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اقرار کرتے ہیں، علماء کا، وہ بھی صادق پور کے علماء کا۔ اور لوگ آج کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی میں حصہ نہیں لیا، ان کی زیادہ قربانیاں نہیں۔ یہاں ملک کے پہلے وزیر اعظم لیکچر دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے لوگوں کی قربانیوں کو ایک سائیڈ میں کر دیا جائے، اور علماء صادق پور کی قربانی کو اگر ایک سائیڈ کیا جائے تو علماء صادق پور کی قربانی کا پڑلا جھک جائے گا، بھاری پڑ جائے گا۔ یہ ہے علماء صادق پور کی قربانیاں۔ تو وہاں پر ان انگریزوں نے عین عید کے دن یہ ظلم و ستم ڈھایا، اور وہاں کے لوگوں کے اوپر اس طرح سے انہوں نے ظلم ڈھایا کہ وہاں کے لوگ بالکل پریشان ہو گئے۔ اور یہ داستان اگر تفصیل سے آپ پڑھیں گے، یقین کے ساتھ کہتا ہوں آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی۔ انہوں نے اتنا ظلم کیا۔ اب آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے ان کی تفصیلات کی کیا ضرورت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو قوم اپنے ماضی سے لا تعلق ہوتی ہے وہ کبھی بھی مستقبل میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں اپنے ماضی کو جاننا چاہیے، اپنے ماضی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری کیا کیا قربانیاں ہیں، ہمارے علماء نے کیا قربانیاں دی، کس بیس پر انہوں نے قربانیاں دی، کب فتویٰ جاری ہوا جہاد کا۔ سن 1857 کے اندر تقریباً 21 علماء نے جہاد کا فتویٰ جاری کیا تھا، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے سن 1803 یا 4 کے اندر فتویٰ جاری کیا تھا جہاد کا۔ اور جہاد کا فتویٰ جاری ہوتا ہے تو لوگ اپنے اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، امام مصلی کو چھوڑ دیتا ہے، مراد یہ کہ وہ اس کی زیادہ فکر نہیں کرتا، نماز کے وقت نماز پڑھا اور باقی ٹائم کہاں اس کا رخ ہے جہاد کے لیے، کاریگر اپنی کاریگری کو چھوڑ کر جہاد کی طرف اس کا رخ ہے، مدرسین اپنے درس کے منصب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ ہر ایک کے ذہن میں صرف جہاد ہی جہاد ہے، اور جہاد کے لیے جب یہ اٹھتے ہیں تو کس قدر یہ انگریزوں سے لڑتے ہیں۔ اور ایک دو جگہ یہاں پر جنگیں نہیں ہوئی، کئی مقامات پر انگریزوں سے جنگیں ہوئی۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں، ان سے پوچھو کہ سن 1757 کے اندر کلکتہ کی سرزمین کے اوپر جب نواب سراج الدولہ سے انگریزوں کی جنگ ہوتی ہے تو یہ کون ہے نواب سراج الدولہ؟ وہاں پر کون سے غیر مسلم تھے؟ 1857 کے اندر جو جنگ ہوئی، یا 1799 کے اندر شیر میسور ٹیپو سلطان سے جو انگریزوں کی جنگ ہوتی ہے، اور ان کی جنگ صرف 1799 میں نہیں، 1782، 83، 84، 1792 4 جنگیں ہوتی ہیں، پھر 1799 کے اندر ایک جنگ ہوتی ہے۔ اس طریقے سے یہ لڑنے والے کون ہیں؟ صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ ابھی صرف مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جنگیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انگریزوں نے یہ ملک مسلمانوں سے چھینا تھا، اس لیے جتنا اس کا درد مسلمانوں کو تھا اتنا کسی اور کو نہیں تھا، اور مسلمان ہی اس کے لیے آگے آگے رہا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے چھینا گیا تھا۔ یہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے انگریزوں سے لڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اور بہت لڑے، بہت اپنی جانوں کو انہوں نے قربان کیا۔
تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ انگریزوں نے بہت ظلم ڈھایا ہے اس ملک ہندوستان کے لوگوں کے اوپر. ایک واقعہ بتاؤں, آزادی سے 1 سال پہلے کا واقعہ, سن 1946 کا واقعہ. لکھنؤ سے ایک انگریزی اخبار نکلتا تھا. اس اخبار کے ایڈیٹر کے انتقال کا وقت جب قریب ہوتا ہے تو وہ شخص مسکرا رہا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں مسکرا رہے, کیا بات ہے؟ لوگ تو جب جدائی کا وقت ہوتا ہے تو روتے ہیں, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں, ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں, تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کیا جواب دیا تھا؟ کہا کہ میں ایک ایسی دنیا میں جا رہا ہوں جہاں پر انگریز نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ انگریز کس قدر یہاں کے لوگوں پہ ظلم کرتے تھے, اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہندو ہے, مسلم ہے, کیا ہے, بلکہ یہ دیکھتے کہ یہ انڈین ہے, ہندوستانی ہے. اس اعتبار سے وہ یہاں کے لوگوں پہ ظلم ڈھایا کرتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیں, اگر کوئی بھی شخص ان کے خلاف آواز اٹھاتا, فوراً انہیں کالا پانی, انڈومان نکوبار کی سزا دے دی جاتی. اور یہ کالا پانی کی جو سزا ہے, جعفر تھانیشری رحمت اللہ علیہ نے کالا پانی کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے, کیونکہ آپ کو بھی کالا پانی کی سزا دی گئی تھی اور آپ کو تقریباً 19 سال کے بعد ان لوگوں نے آزاد کیا, وہاں سے چھوڑا, تو آپ نے پورا کالا پانی کے نام سے ایک کتاب لکھ دی. آپ اس کو پڑھیں, کتنی درد بھری داستان ہے, آپ پڑھیں گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. وہاں پر جانے والا لوٹ کر نہیں آتا تھا, لوگ یہ تصور کرتے تھے کیونکہ وہ سانپ اور بچھو کا علاقہ تھا. کالا پانی کی جو سزا پاتے, یوں سمجھ جاتے کہ اب ہماری موت ہے, اب ہمیں زندگی نہیں ملے گی. اتنی دردناک اور اتنی ہیبتناک وہ جگہ تھی کالا پانی. تو جو کوئی بھی ان کے خلاف بولتا, انہیں کالا پانی کی سزا دے دی جاتی تھی. تو یہ اس قدر ظلم و ستم ڈھاتے رہے, بالآخر یہاں کے لوگ تھک ہار کر, یوں تو بیچ بیچ میں وقفہ در وقفہ ان سے جنگیں ہوتی رہیں, بالآخر 1947 کے اندر ہمارا یہ ملک آزاد ہوتا ہے. اور اس کی تھوڑی سی جھلک میں آپ کو دے دوں کہ یہ انگریز ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر کیسے داخل ہوتے ہیں, کس اعتبار سے داخل ہوتے ہیں. سن 1601 کے اندر مختصر جھلک اگر ہم جان جائیں گے تو ہمیں اور آسانی ہوگی بات سمجھنے کے اندر. سن 1601 کے اندر اس وقت جہانگیر بادشاہ کی اس ملک ہندوستان کے اندر حکومت تھی. 1601 کے اندر یہ لوگ انڈیا کے اندر آتے ہیں, اور انڈیا کے اندر کیوں آتے ہیں؟ تجارت کی غرض سے. اور کیوں ادھر کا رخ کیا انہوں نے؟ چونکہ ان کی تجارت پہلے ہالینڈ میں ہوا کرتی تھی, ہالینڈ سے ان کی تجارت ہوا کرتی تھی. جب وہاں سے ان کا رشتہ منقطع ہوا اور وہاں سے ان کے مسائل گڑبڑ ہو گئے, تو ان لوگوں نے انڈیا آنے کے لیے یہاں کے بادشاہ سے اجازت چاہی. چنانچہ انہیں اجازت ملی اور یہ لوگ انڈیا تشریف لائے سن 1601 کے اندر. سن 1612 عیسوی کے اندر انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک گودام, بڑا سا گودام اور ایک کمپنی قائم کی کہ ہم اس کے اندر اپنے سامان کو رکھیں گے. چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا. اورنگزیب, جنہیں عالمگیر بھی کہا جاتا ہے, اورنگزیب عالمگیر, جب ان کی وفات سن 1707 عیسوی کے اندر ہو جاتی ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ایک اب بہترین موقع ہے, اب ہتھیار لایا جائے. چنانچہ وہ لوگ برطانیہ, انگلینڈ سے ہتھیار لانا شروع کر دیے. جہازوں پر جو وہ سامان لایا کرتے تھے, اب ان جہازوں پر یہ لوگ ہتھیار لانا شروع کر دیے سن 1707 کے بعد سے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ لوگ چاروں طرف پورے انڈیا کے اندر پھیل گئے تو سن 1754 کے اندر ان لوگوں نے کلکتہ کے اندر نواب سراج الدولہ کے نانا سے پہلے ان کی جنگ ہوتی ہے. نواب سراج الدولہ کے نانا, ان کے نانا سے پہلی جنگ ہوتی ہے, لیکن نواب سراج الدولہ کے نانا ان لوگوں کو ہرا دیتے ہیں. یہ لوگ وہاں شکست کھاتے ہیں. پھر دوسری جنگ سن 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ سے ہوتی ہے, اور وہاں یہ جیت نہیں پاتے انگریز, لیکن کہتے ہیں کہ جب اپنے ہی لوگ دغا کر دیتے ہیں تو جیتی ہوئی جنگ بھی آدمی ہار جاتا ہے. میر جعفر, اب مشہور ہے کہ میر جعفر نے دغابازی کی اور چال بازی کرتے ہوئے دھوکہ دیا, جس کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو پکڑ لیا گیا اور انہیں پھر قتل کر دیا گیا سن 1757 کے اندر.
اب یہاں آپ غور کریں کہ جنگ کس سے ہو رہی ہے، کون لڑ رہا ہے؟ صرف مسلمان ہیں، ابھی غیروں کا یہاں کوئی تصور ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا آزادی کی جنگ میں حصہ ہی کیا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آزادی صرف 1947 میں کچھ مہینے کچھ دن لڑی گئی، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ آزادی کی لڑائی تقریباً 200 سال تک مسلمان اور یہاں کے لوگ انگریزوں سے لڑتے رہے۔ تو سن 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، انہیں شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد سلطان ٹیپو سلطان جو ہیں سیر میسور، انہوں نے انگریزوں کو بھگانے کے لیے مہم چھیڑی، اور سن 1782 میں ایک جنگ ہوتی ہے، پھر 83 میں ایک جنگ ہوتی ہے، 84 میں ایک جنگ ہوتی ہے، پھر سن 1792 کے اندر ایک جنگ ہوتی ہے، پھر 1799 کے اندر ایک جنگ ہوتی ہے۔ 1799 کے اندر جو جنگ ہوتی ہے اس کے اندر انہی کا قریبی جو میر صادق ہے، میر صادق، انہوں نے دغا بازی کی، جس کے نتیجے میں یہ پکڑ لیے گئے، گرفتار کر لیے گئے، اور اس موقع پہ انگریزوں نے ان سے کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دو، یعنی حوالے کر دو، لڑائی نہ کرو تو ہم تمہیں عزت کی زندگی گزارنے کا موقع دیں گے۔ اس موقع پہ ٹیپو سلطان نے جو تاریخی جملہ کہا تھا آج بھی وہ بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے۔ کہا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ بہرحال لڑتے ہوئے پھر وہ گرفتار ہوئے اور پھر مار بھی دیے گئے۔ جب وہ مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تو ان انگریزوں کا جو افسر تھا وہ ان کی لاش کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے آج سے ہندوستان ہمارا۔ آپ اندازہ لگائیں کیا وہ جملہ کہہ رہا ہے آج سے ہندوستان ہمارا، گویا اسے یقین ہو گیا کہ جو اس ہندوستان کا شیر تھا جس کی وجہ سے ہم یہاں غلبہ نہیں پا رہے تھے، آج وہ مار دیا گیا ہے، اس لیے آج سے ہندوستان ہمارا ہو گیا۔ تو میر جعفر کی دغا بازی سے 1757 میں نواب سراج الدولہ قتل کیے گئے، اور میر صادق کی دغا بازی کی وجہ سے سن 1799 کے اندر ٹیپو سلطان شہید کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سر کاٹ کے پھر سر پہ میرے وار کرے گا، یہ کام کوئی اور نہیں یار کرے گا۔ اپنے ہی لوگ یہ کام انجام دے دیتے ہیں، جس کے سبب انسان کو اس طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بہرحال پھر 4 سال بعد سن 1803 کے اندر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ اس کے بعد لوگوں کے اندر سرگرمیاں پیدا ہوئی، اور لوگ بہت بڑھ چڑھ کر ان کے خلاف آوازیں بلند کرنے لگے، لیکن چونکہ انگریز حکومت کا اس قدر غلبہ ہو چکا تھا کہ جو بھی کوئی ان کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتا وہ انہیں سخت سزا دیتے، اور وہ کالا پانی کی سزا ان کو ضرور دیا کرتے جو کوئی بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا اور مسائل اور بڑھتے گئے، ظلم و ستم اور بڑھتا گیا۔ بالآخر سن 1857 کے اندر تقریباً 20 سے 21 علماء نے مل کر دستخط کر کے ایک فتویٰ جاری کیا کہ اب ان لوگوں سے جہاد کرنا فرض ہو گیا، ضروری ہو گیا، واجب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بڑے زبردست طریقے سے ان کے خلاف لڑائی چھڑی، اور اسی 1857 کے اندر بہت سارے مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئی۔ جدھر دیکھو درختوں کے اندر مسلمانوں کی لاشیں لٹکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور ایک ہندو مؤرخ کے قول کے مطابق ابھی میں نے بتایا کہ تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئی تھی۔ اور اسی 1857 کے اندر مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ جو بہادر شاہ ظفر ہے، ان کو بھی لوگوں نے گرفتار کر کے رنگون یعنی برما بھیج دیا، جو اس وقت جسے برما کہا جاتا ہے، میانمار کہا جاتا ہے، وہاں پر ان کو بھیج دیا بغاوت کے جرم میں۔ اور جب بہادر شاہ ظفر کو ان لوگوں نے گرفتار کیا، اور 1857 کے اندر ان لوگوں نے لال قلعہ کے اوپر جب اپنا جھنڈا پھہرایا، اور اس کے بعد ان کو بہادر شاہ ظفر کو جب انہوں نے گرفتار کیا تو ان کے سامنے ہی ان کے 4 شہزادوں کو گولی مار دی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو شہزادے ناز و نعم میں پلا کرتے تھے ان کو انہی کے باپ کے سامنے، والد کے سامنے گولیوں سے مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے ان کو۔
آپ سوچئے کہ کس قدر یہ درد بھری داستان ہے۔ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کو بغاوت کے جرم میں وہاں سے رنگون یعنی ہمارا جو پڑوسی ملک برما ہے جہاں پر بدھسٹوں کی اس وقت حکومت ہے اور جو وہاں کے مسلمانوں پہ بے انتہا ظلم کرتے ہیں، اور کتنے برما کے لوگ، میانمار کے لوگ ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر بھی روہنگیا مسلمان کتنے پناہ لیے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج ان کو یہاں سے بھی نکالا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر کتنے لوگ پناہ لیے ہوئے، وہاں سے بھی ان کو نکالا جا رہا ہے، اور یہ کہ ان روہنگیا مسلمانوں کے اوپر وہاں برما کے اندر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ چند سال قبل ان روہنگیا مسلمانوں کو وہاں خندق کھود کر اس کے اندر کتنے لوگوں کو ڈال دیا گیا تھا۔ بہرحال ان لوگوں کی بھی جو داستان ہے وہ درد بھری داستان ہے۔ بہرحال بہادر شاہ ظفر کو جب رنگون بھیج دیا جاتا ہے تو وہ وہیں پر انتقال کر جاتے ہیں۔ انہیں اس ملک ہندوستان کے اندر 2 گز بھی زمین نہ مل سکی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ کتنا بد نصیب ہے ظفر، کفن کے لیے دفن کے لیے 2 گز زمین نہ ملی کوہ یار میں۔ اس طریقے سے شعر تھوڑا ادھر ادھر ہو سکتا ہے، مطلب یہ کہ 2 گز زمین بھی نہ مل سکی۔ جو پورے ہندوستان پہ حکومت کرتے تھے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انہیں اسی ملک ہندوستان کے اندر دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین بھی نہیں ملتی ہے۔ بہرحال 1857 کے اندر یہ معاملہ ہوا، جس سال بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، پھانسیاں دی گئی، چاندنی چوک اور دلی کے بہت سارے مقامات پر صرف قتل ہی قتل تھا اور پھانسیاں ہی پھانسیاں دی گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور لوگوں نے بہت ساری کوششیں کی، مہاتما گاندھی نے بہت ساری کوششیں کی، ان کے ساتھ بہت سارے مسلمانوں نے مل کر بہت ساری کوششیں کی۔ مولانا محمد علی جوہر، جب یہ مہاتما گاندھی ان انگریزوں کو بھگانے کے لیے مہم شروع کیے تھے تو اس کے اندر محمد علی جوہر، جنہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی ہے، جو دلی کے اندر اس وقت ایک ٹاپ کی یونیورسٹی ہے، جہاں سے پڑھنے والے طلبہ پوری دنیا کے اندر ایک اپنا پرچم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس یونیورسٹی کے جو مین تھے، بانی تھے، یعنی محمد علی جوہر، یہ مہاتما گاندھی کے ساتھ مل کر پورے ہندوستان کا دورہ کیا کرتے تھے، یعنی انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے۔ اسی طریقے سے جب مہاتما گاندھی نے اور دوسری جیسے ایک نمک آندولن ہے، جب انہوں نے یہ شروع کیا تو اس کے اندر خان عبد الغفار خان جو تھے وہ پیش تھے اور بہت آگے تھے۔ میرے بتلانے کا مقصد یہ ہے، چونکہ موضوع یہ ہے کہ مسلمانوں کی کیا قربانیاں تھیں اس ملک کی آزادی میں، تو آپ دیکھ لیں کہ مسلمان کس قدر آگے تھے۔ مہاتما گاندھی بھی جا رہے ہیں تو ساتھ میں کون ہے؟ محمد علی جوہر ہیں۔ مہاتما گاندھی نمک آندولن چلا رہے ہیں تو ساتھ میں کون ہے؟ آپ کے ساتھ مسلمان ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ سے یہ پوچھ دیا گیا، اگر آپ کو قتل کر دیا گیا یا آپ کو گرفتار کر دیا گیا کن سے؟ مہاتما گاندھی سے، تو آپ کا نائب کون ہوگا؟ تو انہوں نے ایک مسلمان شخص تھا، عباس نام تھا، اور آگے پیچھے کچھ میر طیب عباس اس طریقے سے کچھ تھا، یعنی ایک مسلمان ہی شخص کا انہوں نے انتخاب کیا اور کہا یہ ہمارا نائب ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر مسلمان اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دیے ہیں۔ یہ مسلمان کبھی اس ملک ہندوستان کے اندر اس کی آزادی کے لیے کبھی پیچھے نہیں رہا۔ اگر ایک صف کے اندر پنڈت جواہر لال نہرو، پنڈت موتی لال نہرو، سروجنی نائیڈو، لقمان تلک نظر آتے ہیں تو دوسری صف کے اندر مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا داؤد غزنوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے علماء، مولانا محمد علی جوہر، یہ سارے لوگ بھی دوسری صف کے اندر نظر آتے ہیں۔ یعنی مسلمان کبھی پیچھے نہیں رہا۔ اگر رام پرساد بسمل نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے خون کو بہایا تو اس ملک کی دھرتی اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ اشفاق اللہ خان نے بھی پھانسی کا فندہ چوما تھا۔ یہ وہی اشفاق اللہ خان ہیں جو شاہ جہاں پور کی سرزمین کے رہنے والے ہیں۔ جب ان کو انگریزوں نے پھانسی دینے کے لیے ان کو لے کے جا رہے تھے اور پھانسی کا وقت قریب ہوتا ہے، ان سے پوچھتے ہیں تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اشفاق اللہ خان نے کیا جملہ کہا تھا کہ میرے کفن میں میرے اس ملک کی مٹی کو ڈال دینا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں اس ملک کے مسلمان کس قدر اس ملک سے محبت کیا کرتے تھے، کس قدر ان کی اس ملک سے الفت اور محبت تھی۔
بہادر شاہ ظفر برما کے جیل کے اندر ہیں، مگر شعر لکھتے ہیں کہ کتنا افسوس ان کو، ملال تھا، غم تھا کہ میں اس ملک کی سرزمین پہ دفن نہ ہو سکا، کس قدر اس پیارے ملک سے ان کو محبت تھی۔ ٹیپو سلطان مر گئے پر انگریزوں کے اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے نہیں کیے، صرف اس ملک ہندوستان کے لیے، یہاں سے انگریزوں کے ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے، ان لوگوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے۔ مگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان مسلم بادشاہوں نے یہاں پر بہت سارے ظلم ڈھائے، مسلم بادشاہوں نے ظلم نہیں ڈھائے، بہت سارے مسلم بادشاہ اس ملک کے اندر فاتح کی حیثیت سے آئے اور اس ملک ہندوستان کے اندر انہوں نے بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ حکومت کی۔ یہاں کے خزانے سے انہوں نے مکہ مدینہ کے اندر کچھ نہیں بنایا، یہاں کے خزانوں کو انہوں نے یہیں پہ خرچ کیا، یہاں کے خزانے سے یہیں پر انہوں نے عمارت تعمیر کرائی۔ اگر یہاں کے خزانوں کو اس ملک کے مسلم حکمراں اگر لے کر کہیں جاتے اور اس ملک کے خزانوں کو لوٹتے تو یہ تاج محل جو آگرہ کے اندر موجود ہے، یہ تاج محل جو پوری دنیا کے سیاحوں کا مرکز بنا ہوا ہے، یہ آگرہ کے اندر نہیں بلکہ قاہرہ کے اندر ہوتا۔ یہ دلی کی جامع مسجد یہ دلی کے اندر نہیں بلکہ بغداد کے اندر ہوتی۔ یہ دلی کا لال قلعہ جو آج مسلمانوں کی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے، آپ لال قلعہ کے اندر جائیں، ان کے دروازوں پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ جائیے اس آگرہ کے اندر، آپ جو تاج محل دیکھیں گے ان کے دروازوں پہ اور ان کے سائڈ کی جو دیواریں ہیں ان کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ یہ کیا دلیل دیتی ہیں کہ ان سب کو کس نے بنایا؟ مسلم حکمرانوں نے، اور انہوں نے اسی ملک کے اندر اس کو بنایا، اسی ملک کے اندر اپنے ان خزانوں کو خرچ کیا۔ یہاں سے خزانہ لوٹ کر کہیں وہ نہیں لے گئے۔ اب یہاں تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر فرق ہے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان۔ مسلمان بھی عرب سے تجارت کی غرض سے یہاں آئے تھے، بہت سارے مسلمان عرب سے تجارت کی غرض سے ملک ہندوستان آئے، لیکن انہوں نے کبھی یہاں اگر انہیں حکومت بھی ملی تو حکومت یہیں پر چلائے اور یہیں وہ مر بھی گئے۔ یہاں کے خزانوں کو یہیں پر انہوں نے خرچ بھی کیا، یہاں کے خزانوں کو لوٹا نہیں، لیکن انگریزوں نے یہاں کے خزانوں کو لوٹا اور یہاں پر کتنا ظلم ڈھایا، کس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ سن 1612 عیسوی کے اندر، تقریباً 1612 عیسوی کے اندر یا 1712 عیسوی، تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، یعنی انہوں نے 7 پانی کا جہاز بھر کے اپنے انگلینڈ لندن بھیجا تھا۔ 7 پانی کے جہاز میں سونا بھر کے، سونا۔ وہاں کے لوگوں نے جب یہ پانی کے جہاز پہ سونا لدا ہوا دیکھا تو کہا کیا یار پورا انڈیا لے کے چلے آئے ہو کیا؟ کہا نہیں، ابھی تو ہم انڈیا کا صرف ایک شہر بنگال کو ہم نے لوٹا ہے، ابھی پورا انڈیا باقی ہے۔ ایسے ہی نہیں ہمارے اس ملک کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ بہرحال ان لوگوں نے یہاں کا استحصال کیا، یہاں کے خزانوں کو لوٹا، لیکن عرب کے جو لوگ آئے انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ لوگ یہیں پر رہے اور یہیں پر انہوں نے اپنی زندگی کو گزار دی، ان لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب اسلام کسی کے ساتھ ظلم کرنا نہیں سکھاتا ہے، اس کے اندر تو رواداری ہے، اس کے اندر تو لوگوں کے تئیں الفت اور محبت کا پیغام دینا ہے۔ اسلام ہر جگہ لوگوں کو محبت کا، الفت کا پیغام دیتا ہے، کہیں پر بھی یہ ظلم و ستم کو عام کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، ایک بات یہ کہ اورنگزیب جو عالمگیر تھے بادشاہ، ان کے تعلق سے بہت الزامات لگائے جاتے ہیں کہ انہوں نے بنارس اور متھرا کے اندر مندر کو توڑا، فلاں جگہ مندر کو توڑا، فلاں جگہ مندر کو توڑا۔ یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے بعض مندروں کو توڑا ہے، لیکن کیوں؟ سبب معلوم ہونا چاہیے۔ انہوں نے اگر بنارس اور متھرا کی مندر کو توڑا ہے تو بیضاپور اور گولکنڈا کی مسجد کو بھی انہوں نے توڑا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ مسلم موافق اور ہندو مخالف ہوتا تو کیوں مسجد توڑتا ہے؟ سبب کیا ہے؟ پوری ہسٹری آپ پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا۔ سبب یہ تھا، صرف اور صرف مقصد یہ تھا دہشت گردوں سے لڑنا۔ چونکہ وہ لوگ عبادت گاہوں میں چلے جاتے،
داخل ہو جاتے کہ یہاں پر ہمیں کوئی کچھ نہیں کرے گا، تو بادشاہ اورنگزیب اس عبادت خانے کو بھی توڑوا دیتا، چاہے وہ مسجد ہو یا مندر۔ اسی لیے انہوں نے گولکنڈا اور بیضاپور کی جامع مسجد کو بھی توڑا، تو بنارس اور متھرا کی مندر کو بھی توڑا۔ صرف سبب یہ تھا ان ظالموں سے اور اپنے مخالفین سے لڑنا، مقصد یہ نہیں تھا کہ غیر مسلموں کی مندروں کو توڑ کر ان کی تحقیر کرنا، ان کی تذلیل کرنا، یہ مقصد نہیں تھا۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو اجین کے اندر مہاکال مندر اور بالاجی مندر اجین کے اندر غالباً ہے، اس مندر کو یا مہاکال مندر جو ہے، ان دو مندروں کو زمین کس نے دیا تھا؟ اسی عالمگیر نے دیا تھا۔ مہاکال مندر اور دو مندروں کو انہوں نے زمین عطا کیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ مندروں کو توڑنے والے ہوتے اور غیروں یعنی غیر مسلم کے مخالف ہوتے تو یہ مندروں کو زمین کیسے دیتے؟ آج بھی وہ مندر موجود ہے، آج بھی وہ مندر موجود ہے، یہ کیسے ان کو زمین عطا کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسلم حکمراں کسی کے بھی مخالف نہیں تھے، انہوں نے جیو اور جینے دو کا نعرہ لگایا اور اسی کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، تبھی تو مسلم حکمرانوں نے تقریباً 800 سال تک اس ملک ہندوستان کے اندر حکومت کی۔ اگر انہوں نے مار کاٹ کی حکومت کی ہوتی، غیروں کو ختم کرنے کی حکومت کی ہوتی، جیسا کہ آج کیا جا رہا ہے، آج کی موجودہ حکومت چن چن کر نئے نئے طرح کے قوانین لا کر خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر جو حملہ آور ہو رہی ہے اور اپنے لوگوں کے ذریعے جو کام کروا رہی ہے، اگر ایسا کام ان مسلم حکمرانوں نے کیا ہوتا تو اس ملک ہندوستان سے غیروں کا وجود بھی ختم ہو جاتا، کوئی باقی نہیں بچتا، کیونکہ 1-2 سال تک حکومت نہیں کی تھی، تقریباً 700 سے 800 سال تک 900 سال تک انہوں نے حکومت کی تھی۔ اگر ان کی یہ پالیسی ہوتی کہ لوگوں کو قتل کیا جائے، جو غیر ہیں ان کو مار ڈالا جائے، تو یہاں کوئی غیر آج باقی نہیں بچتا۔ لیکن آپ دیکھ لیں ان کی اکثریت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے مسلم حکمرانوں نے جیو اور جینے دو کا نعرہ لگایا اور اسی کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، تبھی تو آج بہت ساری پرانی مندریں بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں اور غیر بھی موجود، ہم بھی موجود، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کی یہ پالیسی نہیں تھی۔ یہ پالیسی تو انگریزوں کی تھی، ڈیوائڈ اینڈ رول، بانٹو اور حکومت کرو، اور انہوں نے بہت بانٹا، ان لوگوں کو ان سے یعنی ادھر سے ادھر سے ادھر کر کے بہت لوگوں کو لڑایا اور آپس میں ایک دوسرے لوگ لڑتے رہے، جس کا ان لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ مگر بہت افسوس ہوتا ہے جس ملک ہندوستان کی آزادی میں ہم مسلمانوں نے بہت قربانیاں دی، اپنے بہت سے علماء نے، بہت سے لوگوں نے بہت ساری قربانیاں دی، خون بہت بہایا، لیکن آج ہماری قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا ہی کیا ہے، انہوں نے قربانی ہی کیا دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ معلوم کرنا چاہیے، اپنی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے اس ملک ہندوستان کی آزادی میں ہمارے مسلم علماء نے اور ہمارے جو باقی لوگ تھے ان لوگوں نے کس قدر قربانیاں دی ہیں اور ان کے اندر کیا حوصلہ اور جذبہ تھا اس ملک کی آزادی کے تئیں، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ کبھی یہ لوگ ہم سے کچھ کہیں تو ہم اس کا جواب دے سکیں کہ دیکھو فلاں بھی تھے جنہوں نے قربانی دی، فلاں تھے جنہوں نے قربانی دی۔ اور پوری ہسٹری کو اگر 200 سال کی جو ہسٹری آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ 80% 85% تقریباً انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے مسلم تو شاید اس ملک کا جو آزاد ہونے کا خواب ہے وہ پورا نہ ہوتا، مگر ان لوگوں نے قربانیاں دی اور اسے آزاد کرایا، بہت قربانیاں دی۔ اگر سب کی ایک ایک کر کے داستان بیان کی جائے میں سمجھتا ہوں وقت کم پڑ جائے گا، بالمختصر یہ کہ ہم مسلمانوں نے بہت ساری قربانیاں دیں اور جس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس ملک کے پہلے وزیر اعظم جس کی گواہی دیتے ہیں کہ اگر علماء صادق پور نہ ہوتے اور ان کی قربانیاں جو ہیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے تو بھاری پڑ جائیں گی، جس کی شہادت غیر دیں اس سے بہتر کیا ہے۔ کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ العادہ، فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے جس کی شہادت غیر یعنی دشمن دے، دشمن اگر ہماری شہادت دے تو اس سے بڑی کیا بات ہے۔ لیکن ابھی اس وقت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کرناٹک جہاں پر
کرناٹک جہاں پر ان لوگوں کی حکومت ہے، وہاں پر یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ ٹیپو سلطان یہ ملک کا باغی تھا، یہ ملک کا موافق نہیں تھا۔ اس طرح سے یہ لوگ بار بار پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ لوگ اسی طریقے سے دھیرے دھیرے تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش جو کر رہے ہیں، ایک دن ہوگا کہ یہ مسخ کر دیں گے اگر ہم نہیں جاگے تو۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو جانیں، اور اس تعلق سے جو کتابیں ہیں ان کو خرید کر اپنے گھر رکھیں، اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اور اپنے بچوں کو اور دوسروں کو بتائیں اور سمجھائیں کہ اس ملک کے اندر کون تھے، کیسے تھے، کس طریقے سے تھے، اور کس طریقے سے انہوں نے جب غیر لوگ قابض ہوتے ہیں تو یہ اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ آج جو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان عرب سے آئے ہیں، ان کا ملک یہ ہندوستان نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے پہلے کون تھا؟ چھوڑ دو، سب چھوڑ دو، آ جاؤ، جب سے دنیا بنی ہے تب سے آ جاؤ۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے اس دنیا کے انسان ہیں، کون تھے وہ؟ ہمارے نبی ہیں، سب سے پہلے نبی مسلمان ہیں، انہی کی تو نسل تم بھی ہو، ہم بھی ہو، کیوں تم کافر بنے، کیوں تم غیر بنے؟ گویا یہ پوری دنیا ہماری ہے، ہم مسلمانوں کی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان جو آیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہاں سے چلو، بہت پہلے جانا چاہتے ہو، پہلے کی تاریخ اٹھانا چاہتے ہو، بالکل پہلے کی تاریخ اٹھا لو اور دیکھو اس پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے کون آیا۔ ہندوستان کی کیا بات کرتے ہیں؟ اور یہ آریہ سماج کے لوگ جو ہیں کہتے ہیں مسلمان یہاں داخل ہوئے اور اس پر حملہ کیے، اور اس طریقے سے یہ لوگ داخل ہو کر یہاں لوٹ پاٹ کی یہ الزام لگاتے ہیں۔ یہ آریہ سماج کے لوگوں سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ یہاں کے جو اصل باشندے دراوڑ تھے ان پر حملہ آور کون ہوا؟ ان پر بھی تو یہی آریہ سماج کے لوگ حملہ آور ہوئے تھے، یہ یہاں کے اصل باشندے نہیں۔ تو تم یہاں پر داخل ہوئے تو تم پکے سچے اس ملک کے ناگرک اور اس ملک کے شہری ہو، اور ہم داخل ہوئے تو ہم اس ملک کے شہری نہیں۔ این آر سی کا میٹر جو چل رہا تھا، کیا میٹر تھا، کیا معاملہ تھا؟ بہرحال بالمختصر یہ تفصیلات میں جانا یہ وقت اور حالات ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ باتیں تو بہت ہے، وقت اور حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ بالمختصر یہ کہ اگر ہم سے یہ اس ملک کے شہری ہونے کا سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں تو ان سے کہہ دو جاؤ، لال قلعہ ہمارا، لال قلعہ، دلی کی جامع مسجد اور آگرہ کا یہ تاج محل، یہ ہمارا سرٹیفکیٹ ہے، دیکھ لو ہم اس ملک کے ناگرک ہیں، اس ملک کے شہری ہیں۔ اور یاد رکھو اس ملک ہندوستان کی آزادی میں ہم مسلمانوں نے بالخصوص علماء نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ فقط کلکتہ کے اندر 2 لاکھ علماء کو شہید کیا گیا۔ صادق پور کی سرزمین پر عین عید کے دن ان ظالم انگریزوں نے ظلم ستم کے پہاڑ توڑے، اور مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، ان لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے، تحریک شہیدین جو ہے اس کی داستان آپ پڑھیے۔ یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مسلم علماء نے اور مسلم لوگوں نے اس ملک کی آزادی کے اندر بہت قربانیاں پیش کی ہیں، بہت قربانیاں پیش کی ہیں۔ اپنی دولت کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، سب کا انہوں نے نذرانہ پیش کیا ہے، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے، ورنہ اس ملک کے اندر آزادی کی سانس لینے کا ہمیں موقع نہیں ملتا۔ اور غلامی کی زندگی کتنی نازک تھی، کتنی بھیانک تھی، جس کا واقعہ میں نے بیان کیا کہ ایک انگریزی اخبار کا ایڈیٹر جب موت کا وقت آتا ہے تو کیا کہتا ہے، ہنس رہا ہے، سبب پوچھنے پر کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایسی دنیا میں جا رہا ہوں جہاں انگریز نہیں ہوں گے۔ یہ جملہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہ انگریز بہت ظلم کرتے تھے، لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے اور غیروں نے مل کر لڑا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو سائیڈ کر دیں تو یاد رکھیں یہ پرسنٹیج میں زیادہ ہیں، لیکن ہم تو اتحاد کی بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے تمام لوگوں نے مل کر اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے آزادی کی لڑائی لڑی، اور تب جا کر 1947 کے اندر 15 اگست 1947 کے اندر ہمارا یہ ملک آزاد ہوتا ہے۔ آزادی کے بعد
اگست کے بعد 1-2 مہینے کے بعد ستمبر اکتوبر 24 اکتوبر 1947 کو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر مولانا ابوالکلام آزاد نے جو خطبہ دیا تھا وہ انتہائی اہم. جب لوگ یہاں سے جا رہے تھے پاکستان جا رہے تھے اور دوسری جانب جا رہے تھے تو انہوں نے کیا خطبہ دیا تھا کہ لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ یہ مینار تمہیں بلا رہے، دعوت دے رہے، پکار رہے ہیں. یہ جمنا جس کے کنارے تم وضو کیا کرتے تھے وہ بھی تمہیں بلا رہے ہیں. کہاں تم جا رہے ہو؟ یہ تمہارا وطن ہے، تم یہاں عزت اور شان کے ساتھ زندگی گزارو، یہاں سے نہ جاؤ. انہوں نے بڑا جامع خطبہ دیا تھا اور اس کے بعد بہت سارے لوگ یہاں رک گئے جن کی گٹھری سر کے اوپر تھی، جو نکل چکے تھے اس ملک سے جانے کے لیے، وہ بھی آگے نہیں ہمارا حقیقی ملک یہی ہے. اور پھر وہ اسی ملک ہندوستان کے اندر زندگی گزارتے رہے. انہی کی ہم سب نسل اور اولاد ہے. لہذا ہم سے جو لوگ سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں وہ لوگ خود اپنا اگر پیش کر دیں تو ہم جانے نہیں پیش کر سکتے. بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بالمختصر یہ، اور اپنی بات بھی اب ختم کروں، مختصراً یہ کہ ہم مسلمانوں نے اس ملک ہندوستان کی آزادی میں بہت قربانیاں دی ہیں. چاہے وہ 1757 کی لڑائی ہو یا 1799 کی لڑائی ہو یا 1857 کی لڑائی ہو یا 1947 کی لڑائی ہو، ان تمام لڑائیوں کے اندر، ان تمام جنگوں کے اندر مسلمان پیش رہے. ضرورت پڑی تو انہوں نے پھانسی کے پھندے کو چوما، لیکن اس ملک کے انگریزوں کے موافقت انہوں نے نہیں کی اور ان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ لڑتے رہے، شہید ہو گئے. اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ ملک آزاد ہے اور ہم آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. آزاد ملک کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں اور ہمیں اب ان انگریزوں کے ظلم و ستم سے آزادی مل چکی ہے. اور انشاءاللہ اب ہم اس ملک کے اندر خیر و عافیت کے ساتھ رہیں گے. اور اگر کوئی شخص اس طرح کے انگریز یا اس طرح کے کوئی دوسرے لوگ اگر اس ملک ہندوستان کے اوپر دوبارہ اگر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم مسلمان دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ ہو کر اپنے اس پیارے وطن کے لیے ہم آگے بڑھیں گے. لڑائی کرنے کی ضرورت پڑی تو لڑائی بھی کریں گے، جنگ کی ضرورت پڑی جنگ کریں گے، جان دینے کی باری آئی تو جان بھی دیں گے. ہمارا یہ پیارا وطن ہمارے لیے انتہائی عزیز ہے، انتہائی پیارا ہے. ہم اس ملک ہندوستان سے محبت کرتے ہیں اور اس ملک کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کو اپنے اس پیارے وطن سے محبت کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو اس پیارے وطن کے اندر عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے ماضی کے حالات سے واقفیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے ماضی کی داستانوں اور ماضی کے واقعات کو پڑھنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین اس ملک ہندوستان کے اندر باعزت شہری کی حیثیت سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ ہمارے خلاف کوششیں کرتے ہیں اور ناپاک کوشش کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان کی کوششوں کو، ان کی کاوشوں کو اللہ تو زمیں بوس کر دے، ملیا میٹ کر دے اور ان کو تباہ و برباد کر دے. اللہ ہمیں اور مسلمانوں کو عزت اور سربلندی عطا فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین واذل الشرک والمشرکین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.